آئیے ہم کچھ عرض و معروضات کرنے سے قبل اپنے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ختم الرسل، مولا کل ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ نچھاور کر لیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان مکرم، صوفیہ سے اس بات کا سوال کیا گیا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ جواب بالکل مختلف ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا جو دشمن ہے اس کا کوئی پرانا دوست ہو، کوئی رشتہ دار ہو، یا پھر کوئی چاہنے والا یا نفرت کرنے والا، یا جس سے اس کے کچھ معاملات خراب ہوئے ہوں۔ یہ باتیں ذہن میں آتی ہیں، لیکن صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے جو اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ ہر انسان کے اندر نفس موجود ہوتا ہے جو اسے برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک یہ جو نفس ہے یہ سوء کی طرف، برائی کی طرف تمہیں لے جاتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو کبھی کبھار اس قدر برا بنا دیتی کہ انسان پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، پھر ساری مخلوق اس سے پناہ مانگنے لگ جاتی۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں جب تک نفس آپ کے کنٹرول میں ہے اور آپ نے اس کو اپنے احاطے میں رکھا ہے تب تک آپ صحیح سمت میں چل رہے ہیں، لیکن نفس جیسے ہی غالب ہوگا سب سے پہلے آپ کی عقل کو وہ معوف کرے گا، آپ کی عقل کام کرنا بند کر دے گی، پھر آپ سوچنا بند کر دیں گے، اور جیسی جیسی آپ کی خواہش بڑھتی جائے گی آپ ویسا ویسا کرتے چلے جائیں گے۔ اور انسان جب خواہشوں کا غلام ہو جاتا ہے پھر لوگوں کا سمجھانا بھی کام نہیں آتا، پھر عقل سمجھا رہی ہوتی ہے وہ بھی کام نہیں آتا، دل ڈرا رہا ہوتا ہے وہ بھی کام نہیں آتا، پھر انسان کو صرف اپنی خواہش دکھتی ہے کہ مجھے اس طرف جانا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، اور وہ کر کے رہتا ہے۔ نفس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ عقل کو معوف کرتا ہے۔ اسی لیے تو ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے پڑھے لکھے اچھے سمجھدار لوگ جو دنیا میں مانے جانے جاتے ہیں، لیکن جب ان سے نفس کے بارے میں دیکھا جائے ان کی زندگی کے اندر تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں جو شاید ایک معمولی انسان بھی نہیں کر پاتے، معمولی لوگ بھی نہیں کر سکتے، ویسے کام وہ کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب خواہشات کا انسان غلام ہو جاتا ہے عقل کام کرنا بند کر دیتی، اس طرف آگے بڑھ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں نفس کے متعلق بہت ساری آیتیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمایا ہے اور مومنوں کو آگاہ فرمایا۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ فرماتا ہے اس انسان کے پیچھے نہ چلو جس کے دل کو ہم نے ہمارے ذکر سے غافل کر دیا ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے اس کی پیروی نہ کرو، جو اللہ سے دور ہے اس کے پیچھے نہ چلو۔ اور اللہ فرماتا ہے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، صرف یہ نہیں کہ اسے ہماری یاد نہیں آتی اور ہماری یاد سے اس کا دل غافل ہے، بلکہ وہ خواہشوں کی پیروی بھی کرتا ہو، اس کے پیچھے نہ چلو۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اپنی خواہشات کی پیروی کر بیٹھتا ہے اللہ کی ہدایت کے بغیر۔ یعنی انسان جو چاہے اور ہمارے دل میں جو آئے انہی کو صحیح سمجھ کر کے وہ اگر کرتا رہے اور آگے بڑھتا رہے، خواہ وہ کسی نظریے سے ملتا ہو نہ ملتا ہو، مذہب میں جائز ہو نہ ہو، اگر اسی سمت میں وہ چلتا رہے گا قرآن کی نظر میں وہ سب سے بڑا گمراہ ہے۔ اس لیے تو یہ شریعت کے لا نافذ کیے گئے ہماری زندگی میں کہ ہم جو چاہیں وہ نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ اس کے رسول جو چاہیں گے وہ ہم کو کرنا ہوگا۔ اللہ اس کے رسول جو چاہیں گے
اور جس طریقے پر ہم کو چلنے کو کہیں گے اس طریقے کو چلنا ہی شریعت کہلاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، شریعت کا تعلق صرف آپ کی نماز سے نہیں ہے، شریعت کا تعلق صرف آپ کے روزوں سے نہیں ہے، شریعت کا تعلق صرف آپ کے حج اور زکوٰۃ سے نہیں ہے، بلکہ شریعت کا تعلق آپ کی ازدواجی زندگی کے ساتھ بھی ہے، آپ کی اولاد کے ساتھ بھی ہے، آپ کے تجارتی معاملات کے ساتھ بھی ہے، آپ کے سفر کے معاملات کے ساتھ بھی ہے، حضر کے معاملات کے ساتھ بھی ہے۔ زندگی کا ہر گوشہ، جب سے آپ بالغ ہو کر موت کے قریب تک جاتے ہیں، پوری زندگی کے سارے معاملات شریعت نے طے کیے ہیں کہ آپ کو کس طرح رہنا ہے، کس طرح چلنا ہے۔ اور بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اگر اپنی زندگی ہم ڈھال لیں گے، اسی طریقے پر چلیں گے، تو ہمارا ہر عمل عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ تمہارا نکاح کرنا بھی عبادت میں شمار ہوگا، تمہارا بزنس کرنا بھی عبادت میں شمار ہوگا، تمہارا دوستوں کے ساتھ تعلقات رکھنا بھی عبادت میں شمار ہوگا، تمہارا سفر کرنا بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ کیا وہ حدیث آپ نے نہیں سنا ہے کہ ایک بندہ رات بھر عبادت کرتا ہے، رات بھر عبادت کر کے جاگ کر کے گزارتا ہے، اور دوسری طرف ایک بندہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی حدیث سن کر یا پڑھ کر اسے سیکھ کر کے سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عبادت گزار بندے سے زیادہ اس خاموشی کے ساتھ سونے والے بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ہمارا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے شریعت کا تعلق صرف مسجد تک ہے، نہیں، بلکہ آپ کے گھر تک ہے، آپ کی قبر تک ہے۔ آپ کے سارے معاملات جو زندگی کے ہیں وہ شریعت کے اندر میں آتے ہیں، اور جو اس کے خلاف جاتا ہے وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر کے جاتا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے تجارت کے اندر اپنے اپنے معاملات ڈالنا شروع کیا جو شریعت میں جائز نہیں، تو یہ خواہشات کی پیروی ہوئی، نفس کی بات آپ نے سنا۔ اور اسی طریقے سے نکاح کے معاملات میں جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے اس سے ہٹ کر کے آپ شریعت کے خلاف جانے لگ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے شریعت کی نہیں سنی بلکہ اپنے دل کی سنی اور نفس کی سنی۔ اسی کے متعلق اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے اور اللہ کی ہدایت کے بغیر وہ یہ ساری چیزیں کیا کرتا۔ سو سب سے بڑا گمراہ قرار دیا گیا۔ اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بھی دی ہے جو اپنی من مانی کے ساتھ زندگی گزارتے، یعنی شریعت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور اپنی من مانی کرتے ہیں اور اپنے مزاج کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ ان کو فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، اللہ فرماتا ہے بلکہ وہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، چار پیر والے جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے زیادہ گمراہ ہیں۔ یعنی جانور جو ہوتا ہے اگر اس کی زندگی پر آپ غور کریں گے، کچھ معاملات میں کچھ انسانوں سے وہ جانور بہتر نظر آتے ہیں۔ اس کی مثالیں مفسرین نے ارشاد بھی فرمائی ہیں اور بتایا بھی ہے کس طرح ایک جانور انسان سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، وہ انسان جو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں جانوروں سے بدتر کیسے ہو گئے۔ مفسرین کرام اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں جانور جو ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی طاقت اس کو دی ہے اتنا ہی وہ کر سکتا، اس کے علاوہ دوسری چیزیں وہ نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنے ایک لمیٹڈ معاملات کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے۔ لیکن انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی بھی طاقت عطا فرمائی، بولنے کی بھی طاقت عطا فرمائی، سمجھنے کی بھی طاقت عطا فرمائی، یہ ساری چیزیں جانتے ہوئے بھی اگر اللہ کو رب نہ مانے، رسول پاک کے فرامین کو ٹھکرا دے، تو پھر وہ جانور سے بدتر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جانور سے بدتر ہوگا۔ اور دوسری طرف انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر بڑا مقام عطا فرمایا کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ انسان کو سجدہ کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کون ہیں؟ کیا جنات میں سے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ انسان ہیں، سب سے پہلے انسان ہے۔ مسجود الملائکہ بنایا گیا انسان کو کہ سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے۔ انسان کے مقام کو تو اللہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ پوری کائنات میں میرے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے، اللہ فرماتا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنا کر کے بھیجنا چاہتا ہوں۔
یعنی انسان کو اپنا نائب بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ اور اس کا نائب. آپ سوچ سکتے ہیں انسان کا مقام کیا ہے. ایک اور آیت میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسانوں کے سر پر تاج کرامت رکھا ہے، ان کو سب سے زیادہ عزت دی ہے، سب سے بڑا مقام عطا کیا ہے. ایک طرف اگر انسان صحیح طریقے پر چلتا ہے اس کا مقام اس قدر بلند ہو جاتا ہے کہ فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں. دوسری طرف اللہ فرماتا ہے اگر وہ ہمارے طریقے پر نہیں چلتا اور اپنے نفس کی سنتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل، ان سے زیادہ بدتر ہے. بلکہ مفسرین کرام فرماتے ہیں اگر آپ جانور کو دیکھیں گے وہ اپنے ایک محدود دائرے کے اندر رہتا ہے. اگر آپ اسے کام کاج کرنے کے لیے اگر گھر میں پال لیں، جو بھی پالتو جانور ہوتے ہیں جن کو لوگ پالتے ہیں وہ آپ کا کام کر دیا کرتے ہیں، آپ کے وفادار ہوتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں. لیکن یہ انسان کیسا ہے کہ جو پوری زندگی اپنے رب کا رزق کھایا، محمد مصطفیٰ کی محبت کی باتیں کرتا رہا، لیکن انہی سے غداری کر بیٹھا، انہی کی شریعت سے منہ موڑ دیا. تو پھر ان جانوروں سے وہ لوگ بدتر ہیں جو شریعت کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ کا رزق کھا کر اس کی سرزمین پر چلتے ہوئے سینہ جوری کے ساتھ جاتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں ان جانوروں سے بدتر ہیں وہ لوگ جو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں. اور آخری بات جانوروں کے متعلق، جو موذی جانور ہیں یعنی تکلیف دینے والے جانور، ایذا دینے والے، جیسے کہ شیر ہے، چیتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں جن سے لوگ ڈرا کرتے ہیں کہ یہ انسان کو کھا جائے گا، یہ ہمیں کاٹ لے گا اور ہمارا خون پی جائے گا، اور ایک حد تک ڈرتے ہیں. مفسرین کرام اور شارحین فرماتے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ اس شیر اور چیتے سے زیادہ انسانوں سے ڈرا کریں، کیونکہ شیر اور چیتا جب کاٹتا ہے تو 1 سے 2 انسانوں کو کاٹے گا، بہت زیادہ ہو گیا 10-15 لوگوں کو کھا جائے گا. لیکن انسان جب اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے تو ایک ایسے بم گرا دیتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر کر ختم ہو جاتے. آج دنیا کے اندر نسل انسانی کو ختم کرنے والے جانور نہیں ہیں بلکہ انسان ہیں. تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں کتنے ملین تعداد میں جنگ عظیم دوم ہوئی تھی، اس میں کتنے لوگ مارے گئے تھے، اور اب تیسری جنگ جو ہے قریب آئی ہوئی ہے اور اب تک جو ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ قتل ہو چکے ہیں. دیگر مذاہب کے بھی لوگ ہیں، مسلمان بھی ہیں، لیکن کل ملا کر کے اگر دیکھا جائے تو یہ نفس ہے جو انسان کو اس قدر ہلاکت میں ڈال دیتا ہے کہ پھر وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا، شیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، چیتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مار دینا، قتل کر دینا، اور اس کے بعد خوشی کے ساتھ جھومنا، یہ کس کی علامت ہے؟ یہ اس انسان کی علامت ہے جس کو اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون کون سے معاملات میں اللہ اس کے رسول کی بات چھوڑ کر اپنے نفس کی بات سنتے ہیں. ہر انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسا قدم تو نہیں اٹھ رہا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دے رہے ہیں اور اپنی منمانی کر رہے ہیں. اور اب تو یہاں تک بات آ گئی ہے، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو دین کے معاملات میں منمانی کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا پسند ہے اس لیے ایسا ہونا چاہیے، نماز کے اندر ایسی چیز اچھی لگتی ہے اس لیے ایسا ہونا چاہیے. نماز، عبادتیں، شریعت کے معاملات یہ سب تو پہلے ہی طے کیے جا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیان فرما دیا ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان فرما دیا ہے. ان کے مطابق اگر زندگی گزارنا ہے تبھی ہم مسلمان کہلائیں گے، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم کسی دوسرے سمت میں جا رہے ہوں گے. بنام لوگ بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں کہ میرا نام مسلمان ہے، میں اسلام لایا ہوں، لیکن طریقے پر کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی کافروں کے طریقے پر، ہندوؤں کے طریقے پر، عیسائیوں کے طریقے پر. علامہ اقبال نے 100 سال پہلے یہ بات کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یعنی تمہارے وضع قطع ایسی ہے، چلن پھلن اور تمہارے زندگی گزارنے کا انداز ایسا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ، کرسچنوں کی طرح تمہارا وضع قطع ہے، اور تمدن یعنی تمہاری تہذیب اور تمہارا تمدن، جو تمہارا انداز ہے، جو تمہارا کلچر ہے، وہ ہندوؤں کی طرح ہے. وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر کہ شرمائے یہود. یہ ایسے مسلمان ہیں کہ اپنے دین پر عمل نہیں کرتے ہیں تو یہودی ان سے شرمانے لگ جاتے. اس لیے ہمیں سوچنا ہے، اور رمضان میں خاص طور پر جب ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے نفس پر سختی کی اور بھوکا رہ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ ثابت کیا کہ اللہ تیری رضا کے خاطر ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، تیری رضا کے خاطر نمازوں کے اندر 1-1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم کھڑے رہ سکتے ہیں اور قرآن کی تلاوت سن سکتے ہیں، تو باقی 11 مہینوں کے اندر بھی ہم تیری عبادت کے لیے کھڑے رہ سکتے ہیں، بھی ہم مسجدوں کو بھر سکتے ہیں اور عبادتوں کے ساتھ ہم زندگی گزار سکتے ہیں. یہ ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہے اور رمضان کی بعد کی زندگی کو ہمیں بہتر بنانا ہے.
ورنہ ایسے 10 رمضان آئیں گے اور چلے جائیں گے، ہماری زندگی کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، بزرگان دین جب اپنے نفس کی مخالفت کی بات آتی تو کس قدر سختی کیا کرتے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ، بغداد میں ان کا مزار پاک ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں اپنے وقت کے، حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا میں اپنے نفس کی مخالفت کروں گا، میرا دل جو چاہے گا میں وہ نہیں کروں گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دل جو چاہتا ہے وہ کرنا چاہیے وہ اچھا ہے، نہیں، بلکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرنا چاہیے وہ اچھا ہوتا ہے۔ دل کبھی کبھار غلط کاموں کی طرف بھی آپ کو لے جاتا ہے، اس لیے دل کی نہیں بلکہ اللہ کی سننا چاہیے، رسول اللہ کی سننا چاہیے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کر لیا، کہا کہ اے نفس میں تجھے ہرا کر رہوں گا، 10 سال تک میں کوئی لذیذ کھانا نہیں کھاؤں گا، جو ٹیسٹی کھانا ہوتا ہے لذیذ کھانا میں نہیں کھاؤں گا، اور نہیں کھایا۔ 1 سال مشکل سے برداشت ہوا، 2 سال مشکل سے برداشت ہوا، یہاں تو ایسا ہے کہ ہم کو بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں اور ڈاکٹر منع کرتے ہیں تب بھی ہم رک نہیں پاتے، کیونکہ عادت ہوتی ہے۔ یہ زبان کا چٹکارا بڑا خطرناک ہے، ہم لاکھ بچانا چاہیں لیکن غلطی سے چلے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ ان کے اس کھانے کے اندر شراب کی آلائش ہے، اس میں شراب اور لکوڈ ملا ہے، الکوہل ملا ہوا ہے، نہیں کھانا چاہیے۔ ہم نے بیان میں بھی سنا، لوگوں سے بھی سنا، اس کے باوجود ہم کھا لیتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ حلال طریقے سے ذبح نہیں ہوا ہے، پھر بھی ہم کھا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زبان کا چٹکارا اتنا خطرناک ہے۔ ہمارا دل جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں کھا لو، دیکھا جائے گا جو ہوگا، یقیناً قیامت کے اندر دیکھا جائے گا جو ہوگا، اس کا حساب و کتاب تو ہوگا۔ ایک لقمہ اگر حرام ہمارے پیٹ میں چلا جائے، 40 دن کی عبادتیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں، 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک لقمے کی بات کر رہا ہوں، اور ہم تو پورا برگر کھا جاتے ہیں، پیزا کھا جاتے ہیں، اور پوری بریانی کھا جاتے ہیں جن کے اندر حلال لقمے نہیں ہوتے۔ بہرحال وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کے اندر یہ چیزیں کیا کرتے ہیں کہ لذیذ کھانا دیکھتے ہیں اور برداشت نہیں کر پاتے۔ ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ 10 سال تک صبر کرتے رہے اور نہیں کھاتے تھے، سامنے کھانا آتا منع کر دیتے، سادہ کھانا کھاؤں گا، کچھ اور کھا لوں گا لیکن لذیذ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال ہو گئے۔ 10 سال جب ہو گئے ان کو بھروسہ ہو گیا، اپنے اوپر بھروسہ ہو گیا کہ میں نفس کو ہرا سکتا ہوں اور میں 10 سال تک برداشت کرتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تب انہوں نے کہا کہ اب تھوڑا اچھا کھانا کھا لیتے، 10 سال پورے ہو گئے۔ تو پھر دل سے آواز آئی کہ اگر کھانا ہی چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ 2 رکعت نفل نماز اللہ کی بارگاہ میں ایسی ادا کرو کہ 1 رکعت میں 15 پارے قرآن پڑھنا، دوسری رکعت میں 15 پارے قرآن پڑھنا، یعنی 2 رکعت نفل میں پورا قرآن تمہیں پڑھنا ہوگا، اور تب جا کر کے تم اپنے نفس کو ہرا پاؤ گے۔ دل میں یہ خیال آیا، کہا کہ ٹھیک ہے یہ بھی کر لیتے ہیں۔ جب 10 سال برداشت کیا ہوں تو ایک رات پوری کھڑے ہو کر کے میں نماز پڑھوں گا۔ رات میں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، اور 2 رکعت نماز ایسی ادا کی کہ فجر کی اذان سے پہلے پورا قرآن مکمل ہو چکا تھا۔ اب فجر کے بعد بڑے خوش ہوئے اور سوچا کہ ساری چیزیں مکمل ہو گئیں، اب دل جو ہے میرا کنٹرول میں آ گیا ہے، نفس میرا کنٹرول میں آ گیا، اب اچھا کھانا منگواتا ہوں اور کھاتا ہوں۔ قیمتی کھانا تھا، خرید کر کے لایا گیا، آپ کی بارگاہ میں رکھا، اور آپ جیسے ہی لقمہ اٹھانے لگ گئے پھر واپس رکھ دیا۔ مریدوں نے کہا کہ حضور کیا بات ہو گئی کہ آپ کھانا کھانا چاہ رہے تھے اور 10 سال تک صبر کرتے رہے تھے، آج کھانے کی باری آئی اور نفس بھی کنٹرول میں ہے، اتنا تو کھا ہی سکتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جیسے ہی میں کھانا اپنے منہ کے قریب کرنے لگ گیا، میرے دل میں یہ آواز آئی، 10 سال پرانی جو میری خواہش تھی وہ 10 سال بعد تو آج پورا کر رہا ہے۔ نفس کہتا ہے 10 سال پہلے میں تجھے کھلانا چاہتا تھا لیکن تو صبر کرتا رہا، آخر کار تو نے مجھے ہرایا نہیں بلکہ میں نے تجھے ہرایا ہے کہ 10 سال کے بعد واپس وہی خواہش آ گئی ہے اور تو کھانے لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ اپنے نفس کی مخالفت پہ اس لقمے کو بھی ترک کر دیتے اور کہتے ہیں میں نہیں کھاؤں گا، ہرگز نہیں کھاؤں گا، ایک لقمہ بھی اس سے نہیں اٹھاؤں گا۔ تذکرۃ الاولیاء میں یہ روایت موجود ہے، اتنی بات ہو ہی رہی تھی کہ اچانک ایک مہمان ان کے یہاں آئے جو کسی گھر سے کھانے کی تشتری لے کر کے آئے جس میں عمدہ لذیذ کھانے تھے۔ آ کر کے کہا کہ حضور اس میں سے کچھ تناول فرما لے۔ مریدوں نے کہا کہ ابھی تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں کھائیں گے اور 10 سال کے بعد کھانا چاہ رہے تھے واپس رکھ دیا ہے، تمہارے گھر کا کیوں کھائیں گے؟ کہا کہ نہیں یہ والا کھانا وہ ضرور کھائیں گے۔ کہا اس میں کیا خاص بات ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ جو مرید آیا ہوا تھا مہمان بن کر کے وہ کہتا ہے حضور بات دراصل ایسی ہے، کل کی رات میں نے ایک اچھا کھانا اپنی بیوی سے بنوایا اور میرا ارادہ یہ تھا کہ میں شوق کے ساتھ اس کھانے کو کھاؤں گا، بڑے شوق کے ساتھ بنوایا، اہتمام کے ساتھ بنوایا، اس میں پیسے بھی خرچہ ہوئے، اور رات کو کچھ کھا کر کے میں جب سو گیا خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کل کے دن یہ کھانا لے کر ذوالنون مصری کے پاس جاؤ. یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے، رات کا کھانا دن کو کھاتے وقت بہت سارے لوگ عیب سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ باسی ہو گیا. اگر ایسا ہوتا تو بزرگان دین کا طریقہ رات کا کھانا صبح کو ثابت نہ ہوا ہوتا. یہ ہماری چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان کے اندر گڑ کر کے بنائی ہوئی ہیں، بلکہ اگر تازہ ملتا ہے کھا لیا کرو، لیکن بوسیدہ چیزیں کھانا یہ اور بھی اچھا ہے. ہاں اس قدر بوسیدہ نہ ہو کہ آپ کی صحت خراب ہو جائے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے رات کا کھانا اگر صبح میں دے دیا جائے تو بیوی سے لڑائی کرنے لگ جاتے ہیں. اور حال ہی میں نے کہا تھا کہ پڑوسی ملک میں ایک شخص تھا جس نے سحری کے وقت میں بیوی کے تیکھا کھانا نہ بنانے پر اس کو باہر پھینک دیا اور وہ ایڈمٹ ہو گئی تھی. اس کا سر پھٹ گیا تھا، دوسرے مالے سے نیچے گلی کے اندر پھینک دیا تھا. یہ کھانے کے معاملات کو لے کر ہم اس قدر شریعت میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں کہ کبھی کبھار مارنے پر تل جاتے ہیں. اللہ اکبر. وہ شخص کہتا ہے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی اور انہوں نے فرمایا کہ یہ کھانا لے کر ذوالنون مصری کے پاس جاؤ اور کہنا کہ اے ذوالنون تھوڑا اپنے نفس کے ساتھ صلح کر لو اور تھوڑا کھا لو، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اس لیے میں لے کر کے آیا ہوں. ذوالنون مصری اتنا سنتے ہی جھوم اٹھے اور کہا کہ میری نفس کی قربانی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے. اور وہ جانتے ہیں کہ میں کتنے سال تک صبر کرتا رہا. پھر آپ نے بھی اس میں تناول فرمایا اور اس کے بعد کہا کہ یہ پہلا ایسا کھانا ہے جس میں مجھے اتنی لذت آ رہی ہے، اتنی لذت آ رہی ہے کہ اس کے بعد پھر زندگی بھر میں ایسا لذیذ کھانا دوبارہ نہیں کھاؤں گا. یہ ہیں بزرگان دین جو صرف کھانے کے معاملات کو لے کر کے اپنی زندگی میں جو خواہشات نفس ہیں اس کی پیروی نہیں کیا کرتے تھے، اتنا صبر کیا کرتے. آج ہمارے لباس کو آپ دیکھ لیں، ہمارے اخلاق کو آپ دیکھ لیں، ہمارے چلنے پھرنے کو دیکھ لیں، ہمارے زندگی کی روٹین کو آپ دیکھ لیں. ہر قدم ہمارا جو ہے کہیں نہ کہیں غلط ہو رہا ہے اور پھسل رہا ہے. ہم کہیں نہ کہیں خواہشات کی بات سن رہے ہیں، نفس کی باتیں سن رہے ہیں، اور نفس یقیناً آپ کو گمراہی کے گڑھے میں لے جا کر ڈال دے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو خواہشات نفس کی پیروی کرے اور جو اس پر قابو پا گیا. اس کے متعلق فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ. وہ مومن کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کی مخالفت کی اور اپنے نفس کو پاک و صاف کر دیا. اس لیے اپنے معاملات طے کر لیں اور رمضان کے بعد کے جو معاملات ہیں بالکل بھول نہ جائیں کہ رمضان میں کیسے معاملات ہم پر آئے. ہم نے رمضان میں روزے بھی رکھے، پورے 12 گھنٹے 14 گھنٹے کا روزہ ہوا کرتا تھا، لیکن ایک قطرہ بھی ہم نے اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھوکے رہنے میں ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھوکے رہنے میں ہے، اللہ کی رضا اس بات میں بھی ہے کہ رمضان کے بعد تم روزے نہیں تو کم از کم عبادتیں تو ادا کرتے رہا کرو، تم 5 وقتہ نماز بھی ادا کرتے رہا کرو اور حلال حرام کی تمیز کیا کرو اور گانے سننا چھوڑ دو. میں نے دیکھا ہے رمضان جیسے ہی آتا ہے لوگ اپنے گانے سننا بند کر دیتے ہیں اور جیسے ہی چاند رات آ جاتی ہے پھر سے ایئر فون کان میں آ جاتے ہیں اور گانے سننا شروع کر دیتے ہیں اور جھگڑا کرنا بند کر دیتے ہیں رمضان میں. جیسے ہی رمضان ختم ہوا پھر سے جھگڑا کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے مسلمانوں؟ یہ خواہشات نفس کی پیروی ہے. یہ ہمارے دل کی باتیں ہم سن رہے ہیں اور ہمارا اخلاقی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ رمضان میں نہیں کرنا چاہیے، بعد میں کرنا چاہیے، ورنہ جھگڑا رمضان میں بھی حرام ہے، باقی دنوں میں بھی حرام ہے. گالی دینا رمضان میں بھی حرام ہے، بعد میں بھی حرام ہے. نماز چھوڑنا رمضان میں بھی گناہ ہے، اس کے بعد بھی گناہ ہے. فلم دیکھنا رمضان میں بھی گناہ ہے، بعد میں بھی گناہ ہے. جب سارے معاملات ہمیں معلوم ہے اس کے باوجود اگر ہم خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں تو کس قدر ہم گڑھے کے اندر جا رہے ہیں، برائیوں کی طرف جا رہے ہیں. اور اتنی برائیوں میں رہ کر اگر ہم امید کریں کہ ہمارے درمیان ہمارے ملت کا کوئی قائد آئے گا، کوئی خالد بن ولید جیسا آئے گا، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی آئے گا تو کیسے آ سکے گا؟ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالی رحم کیسے فرمائے گا جو گناہوں کے اندر پڑی ہوئی ہو، جو رمضان کو ایک مذاق سمجھ کر کے گزار دیتی ہو؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جب ہم عبادت کے لائق ہو جائیں گے. اگر تم چاہتے ہو وارث نبی آ جائیں تو تمہیں صحابہ جیسا ایمان پیدا کرنا ہوگا. علامہ رومی نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، لیلا اور مجنو کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ جب لیلا کو بلایا بادشاہ نے اور کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجنو تیرا اتنا دیوانہ کیوں ہے، تیری خوبصورتی ایسی کون سی ہے کہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. لیلا کو بلایا گیا اور اپنی بیویوں سے دکھایا گیا. انہوں نے آ کر کے بتایا کہ کوئی خوبصورت نہیں ہے، نارمل ایک عورت ہے اور رنگ بھی جو ہے سفید نہیں ہے، سانولا رنگ ہے، ایسا نہیں کہ بہت گوری ہے بہت خوبصورت ہے، نارمل ہے. کہا کہ پھر اتنا دیوانہ کیسے ہو گیا مجنو؟ بڑا تعجب ہوا. تو لیلا نے ایک جملہ کہا تو جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. لیلا نے کہا کہ اگر تمہیں لیلا کو دیکھنا ہے تو مجنو کی نگاہ چاہیے.
مجنو کی نگاہ چاہیے. اور مولانا روم فرماتے ہیں اگر تم محمد مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو تو صدیق اکبر کی نگاہ چاہیے. اگر رسول پاک کو دیکھنا چاہتے ہو تو عمر بن خطاب جیسا ایمان چاہیے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خیرات کرنا چاہتے ہو, ان کے توسل سے لوگوں پر خیرات کرنا چاہتے ہو, حضرت عثمان غنی جیسی سخاوت تمہیں چاہیے. اگر آج چاہتے ہو کہ ہمارے درمیان کوئی عظیم قائد واپس آ جائے اور پورے ملت اسلامیہ کو بہترین قیادت کی طرف لے جا سکے اور پوری دنیا کے اندر ایک عظیم قائد بن کر کے ابھرے, تو ہمیں اپنا ایمان درست کرنا ہوگا, ہمیں صحیح راستے پر چلنا ہوگا, اللہ کے راستے پر پلٹ آنا ہوگا. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر پلٹ آئیں گے, اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں کوئی ایسا انسان عطا فرمائے گا کہ اس کے پیچھے چل کر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس معاملے کو سنجیدہ رکھیں اور سمجھیں اور آگے آنے والے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست کر لیں. جب ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہو جائے گا تو پھر پوری دنیا ہمارے قدموں کے اندر آ جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نفس کی مخالفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نفس امارہ کے شر سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے, ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے, اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے.